السلام علیکم، میں ہوں آپ کا حبیب بھائی۔ آئے ہوں گے اور ابھی تک آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ بہت سارے دوستوں، بہن اور بھائیوں کی فرمائش پہ آج جو میں عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے سورۃ ناس سے نورانی پری کی تسخیر کا عمل۔ یہ عمل ایک رات کا ہے، اس میں 100% کامیابی ہوتی ہے۔ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقہ کار پر اس عمل کو کرتے ہو تو انشاءاللہ 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 اللہ کے حکم سے 100% کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس عمل کے لیے آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جدھر عمل کے دوران کوئی دوسرا شخص نہ ہو، آپ تنہا ہو۔ اس عمل میں تنہائی کا ہونا ضروری ہے اور عمل روم میں کیا جائے، روم کے علاوہ اس عمل کو نہ کیا جائے ورنہ کامیابی نہیں ہوگی، آپ رجت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور اس عمل کو آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بعد نماز عشاء فوری طور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے عمل کو شروع کر لینا ہے۔ اور اس عمل میں جو پرہیز ہے وہ جلالی اور جمالی ہے۔ آپ نے ہر طرح کا گوشت، ٹھیک ہے، انڈا، کچا دودھ، کچی سبزیوں سے اور حقوق جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ حقوق زوجیت سے بھی پرہیز کریں گے۔ عمل کو آپ نے اثار لگا کے کرنا ہے، اثار کے بغیر یہ عمل نہ کیا جائے، اثار لگا کے کرنا ہے۔ اس عمل میں 3 اثار لگائے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے گول دائرے کی صورت میں بڑا اثار لگایا، اس کے اندر پھر پڑھ کے آپ نے چھوٹا اثار لگایا، اس کے اندر پڑھ کے پھر آپ نے اتنا اثار لگایا جس میں آپ بآسانی بیٹھ سکو۔ اور اثار لگانے کا جو طریقہ کاری ہے وہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بیچ میں آپ نے 21 مرتبہ یات الکرسی، 11 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 21 مرتبہ یا حفیظو یا حافظو، اور آپ نے چاروں کلوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے ہر بار آپ نے اسی طرح اثار لگانا ہے۔ 3 اثار لگانے ہیں اور تینوں اثاروں کو الگ الگ آپ نے پڑھ کے پھونک کے، اگر نیچے کچی زمین ہے تو پھر نیو چاقو یا چھری کے اوپر دم کر لیں، اگر پکی زمین ہے، فرش ہے، تو پھر چاک کے اوپر دم کر کے اثار لگا لیں۔ اور کپڑے پاک صاف آپ نے پہننے ہیں، باوضو عمل کرنا ہے، تازہ غسل کرنا ہے۔ جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے غسل کر کے پھر آپ نے جو ہے نا کسی بھی رنگ کے کپڑے پہن لیں، کپڑوں کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور کپڑے پاک صاف پہنے ہیں، پہن کے پھر آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں، پڑھنے کے بعد اس کا ثواب آپ نے جو ہے نا پریوں کے قبیلوں کو بخش دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ اور بخور جو آپ نے روشن کرنا ہے وہ ہے لبان اور سندل۔ لبان اور سندل آپ نے بازار سے پنسار سٹور سے خرید لینا ہے، اور تھوڑے سے دہتے ہوئے کوئلے بھی اپنے اثار میں رکھ لینے ہیں اور اس کے اوپر بخور ڈال دینا ہے، اور پھر اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور بیچ میں آپ نے 513 مرتبہ سورۃ ناس کو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ ہر بار آپ بسم اللہ شریف پڑھو گے، ساتھ 513 مرتبہ ہی بسم اللہ شریف پڑھی جائے گی اور 513 مرتبہ ہی سورۃ ناس پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور عمل کے دوران منہ آپ نے اپنا قبلہ شریف کی طرف رکھنا ہے، جس طرف منہ کر کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ مکمل اعتماد، یقین، بھروسے، پختہ ارادی اور یکسوئی کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ جس روم میں آپ نے عمل کرنا ہے اس روم میں آپ کا اکیلے ہونا ضروری ہے، یاد رہے۔ اور اپنا لاک، ڈور کا لاک وغیرہ لگا لیں، کیونکہ جب یہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں تو یہ آپ کے گھر کے کسی افراد کی صورت میں بھی حاضر ہو سکتی ہیں، تو آپ پھر دھوکہ کھا جاؤ گے کہ یہ تو میرے گھر کا کوئی افراد ہے، تو اس طرح آپ کو عمل میں کامیابی کے بجائے ناکامی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہو، 200 مرتبہ پڑھ لیتے ہو، 300 مرتبہ پڑھ لیتے ہو، حاضری ہو جاتی ہے، تو آپ نے اپنی تعداد کو مکمل کرنا ہے، بیچ میں تعداد کو چھوڑ کے اس سے بات نہیں کرنی ورنہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ میں اتنی روحانیت ہے
کہ آپ کے پڑھائی کرنے سے اس کی طاقت ختم ہو گئی ہے، وہ کمزور ہو گئی ہے، آپ سے بات کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے، تو پہلے وہ آپ سے بات کرے، آپ نے پہلے اس سے بات نہیں کرنی۔ جب اس کی حاضری ہوتی ہے تو یہ آتی ہے تو آپ اپنی تعداد پہ مکمل دھیان دیں۔ یہ سب سے پہلی کوشش یہ کرتی ہے کہ یہ تعداد بھول جائے، یا وہ آپ کا دھیان جو ہے نا عمل سے ہٹانے کے لیے ڈراؤنی شکلیں آپ کو دکھائی جائیں گی، ڈراؤنی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑیں گی، ہر طرح سے آپ کو عمل سے روکنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ آپ 3 اثار کے اندر بیٹھے ہو، آپ کا کوئی چیز اثار عبور نہیں کر سکتی اور نہ ہی آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ آپ نے اپنے اثار کو نہیں چھوڑنا اور ادھر بیٹھ کے اپنی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنی تعداد کو مکمل کر لینا ہے تو اس ایک خوبصورت پری کی حاضری ہوگی، وہ آپ کو سلام کرے گی، آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے۔ جب آپ کو آپ نے اس کے سلام کا جواب دینا ہے تو پھر وہ آپ سے پوچھے گی کہ اللہ کے بندے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا داری کے کاموں میں میری مدد کرو۔ تو آپ نے اس سے قسم لینی ہے کہ تم قسم کھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ جب بھی میں بلاؤں گا تم آؤ گی، جدھر بھی میں بھیجوں گا تم جاؤ گی، جو بھی میں کہوں گا تم کرو گی۔ یہ قسم 3 مرتبہ لینے کے بعد آپ نے پھر اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ مجھے، میرے بیوی بچوں کو، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو کبھی بھی تم کوئی نقصان نہیں دو گی۔ یہ قسم بھی 3 مرتبہ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ کار دریافت کرنا ہے۔ یہ آپ کے اوپر کوئی شرط رکھے گی کہ آپ نے زنا نہیں کرنا یا رزق حلال کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی کوئی بھی شریعت کے مطابق یہ آپ پہ شرط رکھے گی، وہ شرط آپ کو اس کی ماننی ہوگی۔ جب تک آپ اس کی وہ شرط کو مانتے رہو گے، شرط کو نہیں توڑو گے، یہ آپ کے تابع رہے گی اور آپ کا ہر کام کرتی رہے گی جو جائز ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو ہر بات وضاحت کے ساتھ سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ اگر پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ میرے دیے ہوئے نمبرات پہ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بہتر رہنمائی کر دی جائے گی۔ جو بھی بھائی اس عمل کو کرے یا بہن اس عمل کو کرے، وہ عمل کے بارے میں مکمل انفارمیشن لے، اپنے نام کی لوہے حمزات بنوائے، اجازت لے، استاد کی رہنمائی میں اس عمل کو کرے، انشاءاللہ 100% کامیابی ہوگی۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔